بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان نے ایران کے ایک صوبے کے اوپر اٹیک کیا ہے اور چند دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ ایران اور پاکستان آمنے سامنے کیوں آئے؟ کیا وجہ بنی؟ اور یہ جو آپریشن مرگ برسر مچا شروع کیا گیا ہے پاکستان آرمی کی جانب سے، یہ کیوں شروع کیا گیا، اس کے اوپر میں آج تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ پلان سی بھی تیار ہے، پلان ڈی بھی تیار ہے اور بہت سے پلان تیار ہیں۔ عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جو کبھی ہار نہیں ماننے والے، آخری گیند تک کھیلنے والے۔ تو جو لوگ یہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ اگر پلان اے ختم ہو چکا ہے، پلان بی ختم ہو چکا ہے، تو کیا اب کوئی پلان سی ہے؟ تو ان کو یہ جواب مل چکا ہے کہ پلان سی بھی ہے اور پلان سی سے آگے بھی کئی حکمت عملیز ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ جن کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا، جن کو وراثت میں پلان ملتے ہیں، وہ ان سے یہ سوال کیا جائے تو وہ شاید کنفیوز ہو جائیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے کبھی ہار نہیں مانی اور ہمیشہ پلان بنا کر چلتا ہے اور آگے کئی پلان بنائے ہوتے ہیں اس نے، تو اس سے یہ سوال کرنا ہی نامناسب ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ایک پلان نہیں ہے کہ اگر ایک پلان فلاپ ہو گیا تو اس کے پاس کوئی پلان رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ رستے بناتا ہے اور ان رستوں پہ چلتا ہے، وہ کسی کے بنائے ہوئے رستے پہ نہیں چلتا جو وراثت میں ملا ہو۔ وہ اپنے رستے بناتا ہے اور اپنی قوم کے لیے رستے آپ بنا رہے ہیں، تو اس کے پاس پلان موجود ہے۔ اس کے علاوہ اہم ترین ایک انکشاف ایک ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کیا ہے کہ بہت سے استعفے اور آنے والے ہیں، یعنی کہ عدالتوں سے بہت سے استعفے اور آنے والے ہیں۔ اور وہ استعفے کن کے آنے والے ہیں، کن لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے استعفوں کے لیے، اس کے اوپر بھی آج بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور ایران کی کشیدگی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے رات کی تاریکی میں بلوچستان کے جو ایک ضلع ہے پنجگور کے ضلع میں چند غریب گھروں کے اوپر ایک میزائل اٹیک کیا جاتا ہے رات کی تاریکی میں، اور وہ ایران کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اور جب ایران سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، پاکستان کے جو باؤنڈری کراس کیوں کی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے اس ضلع کے اوپر اٹیک کرنا کوئی مطلب کہ ایک ضلع کا اٹیک نہیں، یہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر، سلامتی کے اوپر، دفاع کے اوپر، پاکستان کی ساخت کے اوپر، پاکستان کے وجود کے اوپر، پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر اٹیک ہے۔ تو جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے، اعلیٰ حکام کی جانب سے، تو ایران اس کے اوپر اپنا جو موقف دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جی، پنجگور کے اس گاؤں میں ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی کہ وہاں پر چند دہشت گرد موجود ہیں جو اسرائیلی ہیں، اور وہ فلسطین یعنی غزہ میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے اور اس دہشت گردی میں وہ ملوث ہیں، اور یہاں پر چھپے ہوئے اس لیے ہم نے وہ میزائل داغے ہیں۔ اب یہ وزارت خارجہ کو جب جواب موصول ہوتا ہے تو وزارت خارجہ اور پاکستان کے اعلیٰ عسکری ادارے، پاکستان کی حکومت اس کو تسلی بخش قرار نہیں دیتی، کیونکہ بات دہشت گردی کی نہیں ہے۔ اگر انٹیلیجنس بیس کوئی آپ کی ایسی چیز آپ کے سامنے کوئی انفارمیشن تھی تو آپ پاکستان کو انفارم کرتے، پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس موجود ہے، پاکستان کے پاس اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں، وہ خود کارروائی کر سکتے تھے۔ لیکن آپ نے پاکستان کے وجود کے اوپر ایک میزائل داغا رات کی تاریکی میں، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا،
اور پاکستان کے دفاع کو چیلنج کیا تو یہ قابل برداشت نہیں تھا. تو وہ جواب بھی ناقابل یقینی اور آپ اس طرح کہہ لیں کہ ٹوٹا پھوٹا جواب، ایک بھونڈا قسم کا جواب دیا گیا. تو جس کے اوپر اعلیٰ سطح کے اوپر ایک اجلاس ہوتا ہے حکومتی، اور پھر کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس کے اوپر سربراہی کرتے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے. تو اس کے بعد آپریشن مرگ برسر مچار شروع ہوا، جس میں پاکستان ایئر فورس، پاکستان جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کیا گیا ہے. اور جو صوبہ سستان اس طرح کا کوئی ایک صوبہ ہے ایران کا، میرا پروننسیشن تھوڑا سا غلط ہوا ہے اس میں، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا. وہاں پر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ایران کے اس صوبہ کے کسی عام شخص کو نشانہ نہیں بنایا گیا، عام غریب عوام کو نشانہ نہیں بنایا گیا. کیونکہ جو پنجگور میں ایران نے وائلیشن کی، جو اس قومی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں موجود پڑی ہیں، ان کے باوجود ایک وائلیشن کی ایئر سپیس کی، اور وہاں پر جو اٹیک کیا اسرائیلی مارنے کے لیے، جو انہوں نے یہ بھونڈا بہانہ بنایا ہے، تو وہاں پر چند بچے بھی شہید ہوئے، چند بچے بھی مارے گئے، اور کچھ زخمی ہوئے غریب خاندانوں کے. تو اس وجہ سے اعلیٰ حکام نے یہ فیصلہ کیا، عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے، اور ایران کو منہ توڑ جواب دے دیا گیا ہے. پاکستان کی ایئر فورس جو پاکستان کا غیور ہے، پاکستان کے عوام کا غیور ہے، اس نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. پاکستان فوج نے یہ ثابت کیا ہے ہمیشہ کی طرح کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑی ہے، چاہے پھر کوئی برادر ملک ہے، چاہے پھر کوئی دشمن ملک ہے. اور یہ کارروائی جو کی گئی ایران کی جانب سے، اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں. اس کے پیچھے انڈیا جو ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ملک ہے، وہ پیچھے اپنی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح کے اٹیک کروانے میں. ان کو پہلے بھی جواب دیا گیا پاکستان آرمی کی جانب سے، جب ابھی نندن کا طیارہ مار گرایا تھا جموں کشمیر میں، تو آزاد کشمیر میں سوری، تو ان کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ ہماری ایئر سپیس محفوظ ہے، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. تو آج ایران کو بھی دو ٹوک اور واضح جواب دے دیا گیا. اس کے بعد اب یہ حالات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ سفارتی تعلقات ختم کر دیے گئے ہیں، تمام دورے ختم کر دیے گئے ہیں، اپنے سفیر کو بلا لیا گیا ہے، اور ان کے سفیر کو وہاں پر تہران میں جانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اپنا اور کام سے روک دیا گیا ہے. اور یہ تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے اگر یہ مل بیٹھ کے کوئی اس کا حل نہ نکالا گیا. اس کے اوپر چائنا نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے، کہ چائنا نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دونوں جو ممالک ہیں ایران اور پاکستان، یہ رکن ہیں، اور یہ ہمارے بالکل کلوز، بالکل ساتھ ہمسایہ ممالک ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ سفارتی معاملات کے اوپر یا جو یہ وائلیشن کی گئی ہے کہ مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ ختم کی جائے. امریکہ کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، امریکہ کے بھی وزیر خارجہ ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو نے اس کے اوپر اچھا خاصا رد عمل دیا کہ ایران جو ہے وہ پہلے بھی دہشت گردوں کی حمایت کرتا رہا ہے. اس نے عراق میں اور اس نے شام میں بھی چند دن پہلے وائلیشن کی ہے اور اٹیک کی ہیں، اور ایئر سپیس کی بھی وائلیشن کی گئی ہے. تو یہ دیکھیں پاکستان فوج نے تو اپنا ثبوت دیا ہے، اور ان کے ٹھکانوں کو دہشت گرد، جو خاص دہشت گرد ٹھکانے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اب لیٹس سی یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، ختم ہوتا ہے یا مزید اس میں آگ بھڑکتی ہے یا آگے جاتی ہے. آتے ہیں اب ایک ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، نام ہے ان کا انجم حمید صاحبہ. انہوں نے
بڑا انکشاف کیا ہے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت اہم معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں عدالتوں کے. جس طریقے سے کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں، جس طریقے سے سیاسی پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص قسم کی سیاسی پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی مقبولیت زیادہ ہے، باقی کسی کو نہیں چھیڑا جا رہا ہے. تو ان کی خبر، انہوں نے بڑی خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ مزید استعفے آنے والے ہیں، اور چند نام بھی انہوں نے بتائے. مزید استعفے کس کے آنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب کا استعفیٰ آ سکتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کا استعفیٰ آ سکتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 ججز جن کے اوپر پریشر ہے، ایک سمن رفت صاحبہ، جسٹس حسن گل اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار. ان کی ریمارکس بہت آؤٹ سٹینڈنگ ریمارکس ہیں بہت سے کیسز میں. تو کیوں استعفے آ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کے اوپر بھی پریشر ہے، جسٹس منیب اختر صاحب. استعفے اس لیے آ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جو ہم خیال، جو ہم لیول، جو ہم خیال لوگ ہیں بامی، ان کا ایک پینل بنایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ہم خیال لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہوں اور پھر میں پورے عدلیہ کے نظام کو کنٹرول کروں. یہ کہنا تھا انجم حمید صاحبہ کا. لیٹس سی یہ کس طرف معاملہ جاتا ہے. ابھی استعفے آئے نہیں ہیں، قبل از وقت ہوگا کہ اس طرح کی کوئی بات کرنا، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا اور بتا دیا کہ اس طرح کے کوئی استعفے آ سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی تحریک انصاف کی جانب سے. تو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے، جو خاص کر کے ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، کہ ایک عالمی کنونشن کیا جائے، اور ایک عالمی کنونشن کرنے جا رہی ہے. اب اس کا نام رکھا ہے عمران خان اینڈ دی ورلڈ. عمران خان اینڈ دی ورلڈ، عمران خان اور دنیا. تو اب پوری دنیا میں یعنی کہ باؤنڈری سے باہر کھیلنے کی ایک نیا پلان بنایا گیا ہے. باؤنڈری سے باہر کھیلا جائے گا، پوری دنیا کو باور کرایا جائے گا، پوری دنیا کے بتایا جائے گا کہ عمران خان صاحب کس جدوجہد میں اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، کون سا ویژن ہے، کون سی کاز کے لیے، کون سے آئیڈیالوجی کے اوپر، نظریے کے اوپر عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں. اب معاملہ صرف ایک جلسے کا نہیں ہے، معاملہ صرف ایک ریلی کا نہیں ہے، معاملہ صرف ایک سوشل میڈیا کنونشن کا نہیں ہے. اب یہ معاملہ عالمی کنونشن کے اوپر ابھارا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو عالمی سوشل میڈیا کنونشن بنانے جا رہی ہے. اور یہ بہت بڑی گیم، بہت بڑا ایک سینیریو بنے گا. اور آپ دیکھیں گے پاکستان میں ہوگا یہ کہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، سلو کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا نہیں جی ایسا تو کچھ نہیں کیا گیا. تو ایسا ہی ہوا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے، اب بھی یہی کیا جائے گا. لیکن جو عمران خان صاحب جس طریقے سے موو کر رہے ہیں، ابھی بہت سے پلان باقی ہیں. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے پاس پلان باقی کوئی نہیں ہے. یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پلان عمران خان صاحب کا باہر آئے گا. لیٹس سی معاملہ کس طرف جاتا ہے اور کہاں پہ بات ختم ہوتی ہے. ابھی 8 فروری کا جو پلان ہے وہ باقی ہے، اور 8 فروری کو جو پلان سامنے آئے گا خان صاحب کا، اس کو دیکھ کے باقی تمام لوگوں کی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.